السلام علیکم گائز آج ہم پڑھیں گے ہسٹری آف کلاسیفیکیشن وہ جو درجہ بندی کا جو تاریخ ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. The Greek philosopher Aristotle was the first person who classified the living organism. سب سے پہلے ایک یونانی فلسفی ارسطوٹل تھا جو کہ اس نے جانداروں کو درجہ بندی کی پہلی دفعہ. In 700 century, Abu Osama al-Jahiz described 350 species of animals. اور یہ جو 700 صدی میں ابو اسامہ الجہیز اس نے 350 اسپیشیز جو ہے جانداروں کی معلوم کی. In the end of 15th century, many biologists have worked on classification methods. تو 15 صدی کے آخر میں کئی حیاتیاتدانوں نے درجہ بندی کے طریقوں پہ کام کیا. اس میں ایک آتا ہے انڈریا سیسلپینو اور اس کو کیسلپینو بھی کہلاتا ہے. 1519 سے 1603 تک اس نے کام کیا. He divides plant into 15 groups. اس نے پودوں کو 15 گروپوں میں تقسیم کیا. اس نے کہلایا کہ جنرا، اس کو جنرا کا نام دیا. جان رے اس نے 1627 سے 1705 تک he published important works on the classification of plants. اس نے پودوں کی درجہ بندی کا اہمیت کو شائع کیا. ٹورنفورڈ اور 1656 سے 1708 تک he introduced the taxa of class and species. اس نے وہ جو ہے ٹیکسا نیم کو بولتا ہے اور کلاس جماعت کو، اسپیشیز نو کو، اس کے بارے میں اس نے تعریف کی. تو کارلس لینیس ایک سائنٹسٹ تھا جو کہ 1707 سے لے کر 1778 تک he grouped species according to similar physical character. اس کی جو طبی خصوصیات ہے جانداروں کی، اس کی بنیاد پہ اس نے نوع کا درجہ بندی کیا، گروپ بنایا. تو according to the early classification system, organisms were classified into two kingdoms. پرانے زمانے کے میں وہ جو جانداروں کی درجہ بندی کا جو نظام تھا اس نے دو سلطنت میں تقسیم درجہ بندی کی اس کا جانداروں پر. دین 3 کینگڈم، پھر بعد میں یہ 3 سلطنت کا تقسیم آ گیا. اینڈ دین 5 کینگڈم، اور آخر میں جو ہے 5 کینگڈم سسٹم متعارف ہوا. تو پہلے جانداروں کو دو گروپ میں، 2 خاندانوں یا 2 سلطنت میں تقسیم کیا تھا، پھر 3 میں کیا، پھر 5 میں کیا لاسٹ میں. تو کلاسیفیکیشن سسٹم یہ جو ہے پہلا پرانے زمانے میں جو تھا وہ 2 کینگڈم کی بنیاد پہ تھا. پھر جب ترقی ہوئی تو 3 کینگڈم میں تقسیم ہو گیا. پھر ابھی جو ہے 5 کینگڈم سسٹم متعارف ہوا ہے. 2 کینگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم، اس میں کیا چیز تھا کہ اٹ از دا اولڈسٹ سسٹم، یہ بہت پرانا نظام تھا. اینڈ کلاسیفائڈ organism into 2 کینگڈم، اور جانداروں کو 2 خاندانوں یا 2 سلطنتوں میں تقسیم کیا تھا. دا پلانٹائی اینڈ اینیملیا، مطلب پودوں میں اور جانوروں میں. دا کینگڈم پلانٹائی انکلوڈ دا آٹوٹراپس، یعنی جو پودوں والا سلطنت ہے اس میں آٹوٹراپک میں شامل کیا. آٹوٹراپ میں شامل کیا مطلب یہ اپنا خوراک خود تیار کرتا ہے، خود پروردہ ہے میں شمار کیا. بیکٹیریا
پنجائی اینڈ ایجی اور آلسو انکلوڈ ان دس کنگڈم. اور اس سلطنت میں جو ہے پنجائی یعنی پپوندی اور ایلجی جو جو ہوتے ہیں پانی کے قریب ہوتے ہیں یہ ایلجی. The organisms which depend on autotrophs or other heterotrophs are included in the kingdom Animalia. وہ جاندار جو کہ خود پروردہ یا جو کہ اپنا خوراک خود تیار نہیں کر سکتا دیگر پروردہ پر وہ انحصار کرتا ہے تو وہ کنگڈم اینیمیلیا یعنی جانوروں کی سلطنت میں شمار کیا گیا. Many unicellular organisms like Euglena have both plant-like presence. کئی ایک خلوی جاندار جو کہ یوگلینیا اور پودے جیسے کہ presence of chlorophyll اس میں سبزینا جو موجود ہوتا ہے اینڈ اینیمل لائک heterotrophic اور وہ جاندار جو کہ دیگر پروردہ ہوتا ہے. موڈ آف نیوٹریشن اینڈ ڈارکنیس اینڈ لیک آف سلوال اس میں جو ہے سلوال نہیں ہوتا اینیمل کی سیل میں اور یہ جو ہے اندھیرے میں بھی خوراک حاصل کر سکتا ہے. تو جو جو مطلب اس کی جو خصوصیات ہیں تو یہ اینیمیلیا گروپ میں رکھا وہ کنگڈم میں رکھا. So separate kingdom was introduced for such organism. تو اس لیے انہوں نے ایک علیحدہ سلطنت میں یہ جاندار کو رکھا گیا. تو the three kingdom classification system میں یہ بات تھی کہ the German scientist Ernst Haeckel proposed a third kingdom Protista to accommodate Euglena-like organisms and to separate unicellular microscopic organisms from multicellular ones. Okay. جو کہ یہ جرمن سائنسدان تھا ارن ہیکلس اگر اس نے تجویز دیا اس نے سپوز کیا فرض کیا ایک تیسرا خاندان سلطنت پروٹسٹا کے لیے. پروٹسٹا ایکوموڈیٹ یوگلینا اس میں یوگلینا جانور ہے جو کہ لائک ارگنزم اور جانداروں کی طرح ہے اینڈ سپریٹ یونیسیلولر مائکروسکوپک ارگنزم اور کیونکہ یہ ایک خلی جانور ہے یوگلینا اینڈ مائکروسکوپک جاندار ہے فرام ملٹی ون اور یہ کیا کسے خلی جانداروں سے علیحدہ گروپ میں رکھا گیا پروٹسٹا. فائیو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم بعد میں جو ہے فائیو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن جو ہے 5 سلطنتوں والا درجہ بندی کا نظام. In 1937 Shatton suggests the term prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe plant and animal cells. 1937 میں شٹن یہ تجویز کیا یہ لفظ تجویز کیا پروکیریاٹک جو کہ اس میں صحیح ٹرو نیوکلیس نہیں ہوتا یا اس میں نیوکلیئر ممبرین نہیں ہوتا پروکیریاٹس میں. تو ڈسکرائب بیکٹیریا کے نیوکلیس میں نیوکلیئر ممبرین نہیں ہوتا اس کو پروکیریاٹ کہلایا. یوکیریاٹک اور جو جس کی ٹرو نیوکلیس ہوتا ہے مطلب اس کے نیوکلیئر ممبرین اس کے جو مرکزہ ہوتا ہے اس سے ممبرین راؤنڈ ہوتا ہے. ٹو ڈسکرائب پلانٹ اینڈ اینیمل سیل اور اس میں پودوں کی حلیہ اور جانوروں کی حلیہ میں حلیہ بیان کیے کہ پودوں والے حلیہ میں سلوال ہوتا ہے اور جانوروں والے حلیہ میں سیل ممبرین ہوتا ہے. In 1967 رابرٹ وٹاکر introduced five kingdom classification system اور 1967 میں یہ رابرٹ وٹاکر تھا کہ اس نے متعارف کروایا 5 سلطنت درجہ بندی کا نظام.
The Pi Kingdom are ये पाई किंगडम पाई सुल्तानत ये है मानेरा प्रोटेस्टा पंजाई इसमें एक्चुअली जानदारते होते हैं मानेरा प्रोटेस्टा इसमें जानवर की खसूसियात होते हैं मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है या फुल होता है पंजाई पफूंदी और प्लांटाई पौधे एंड एनिमेलिया और जानवर तो ये पांच खानदान उसने तजवीज़ किया उसने इंट्रोड्यूस किया इन द पाइव किंगडम सिस्टम ये पाइव खानदान वाले निज़ाम में बैक्टीरिया एंड अर्किया आर द वर combined in a single kingdom मनेरा खानदान में अर्किया और बैक्टीरिया रखा गया अर्किया ये पुराना बैक्टीरिया है पुराने बाद में बैक्टीरिया इस अर्किया से बैक्टीरिया निकल गया because they share the prokaryotic form of structure क्योंकि उसके एक इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए ये एक ही खानदान में रखा गया ट्रू न्यूक्लियस मतलब इसके न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेंबर नहीं इसकी नहीं होता classification the three kingdom three domain system दर्जाबंदी थ्री डोमेन सिस्टम डोमेन बड़े ग्रुप को बोलते हैं इन बायोलॉजी हयातियात में डोमेन मीन्स द लार्जेस्ट ऑफ ऑल ग्रुप डोमेन का मतलब होता है कि तमाम ग्रुपों से बड़ा इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ जिंदगी की दर्जाबंदी में सबसे बड़ा ग्रुप जो है इसको डोमेन कहलाता है तो डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ किंगडम ये एक ग्रुप है सल्तनत का और टेक्सोनोमिक कैटेगरी या नेमिंग और क्लासिफिकेशन का एक दर्जा है बोध किंगडम और किंगडम से ऊपर है मतलब पहला डोमेन आता है फिर किंगडम आता है फिर फाइलम क्लास ऑर्डर इस तरह आता है तो सबसे पहला जो है वो डोमेन आता है क्योंकि ये सबसे बड़ा है पहला जो है आठ थे बाद में ये नौवां शुमार हो गया so to read the three domain system of classification the three domain apply for archaea bacteria and eukarya archaea इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता बैक्टीरिया इसमें भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता एंड यूकेरिया ये एक खुली जानदार होता है इसमें न्यूक्लियस ट्रू होता है मतलब इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है classification into three domain is based on the difference in the sequence of nucleotide and the uh, ribosomal ribonucleic acid of the cell कि ये इसकी बुनियाद पे रखा गया क्लास में डोमेन में न्यूक्लियोटाइड जिस तरह के ट्रू न्यूक्लियस वाले में डीएनए होता है और इसमें आरएनए होता है ठीक है प्रोकैरियोट में the cell membrane lipid structure and its sensitivity to antibiotic और ये इसका जो सेल मेम्ब्रेन है एंटीबायोटिक का जो अध्ययन है बैक्टीरिया के खिलाफ जो इस्तेमाल होते हैं उसका बहुत सेंसिटिव होता है मतलब बहुत हसास होता है थ्री डोमेन अप्लाइड ये है बैक्टीरिया है आर्किया है और यूकेरिया है डोमेन द डोमेन ऑफ आर्का डोमेन द डोमेन ऑफ आर्का हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इसकी आर्का का जो डोमेन है इसमें ये खसूसियात पाए जाते हैं आर्किया आर प्रोकैरियोटिक सेल इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता इसका न्यूक्लियस सही नहीं होता सेल सेल में द सेल वॉल ऑफ आर्का कंटेन नो पेप्टाइडोग्लाइकान और इसका सेल वॉल जो है आर्किया का इसमें पेप्टाइडोग्लाइकान यानी इसमें अमीनो एसिड और शुगर नहीं होता द राइबोसोमल आरएनए आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया आरएनए वो इसमें मौजूद नहीं होता
bacteria and eukarya. राइबोसोम आरएनए बैक्टीरिया और यूकेरिया में नहीं होता. आर्किया आर नॉट सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक. इसमें कुछ एंटीबायोटिक जो होता है बैक्टीरिया के खिलाफ जो इस्तेमाल होते हैं वो एंटीबायोटिक के खिलाफ वो सेंसिटिव नहीं होता ज़्यादातर. द इफेक्ट बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया को असरअंदाज करता है. They are sensitive to some antibiotic that affect the eukarya. और वो जो है हसास होता है कुछ एंटीबायोटिक का जो यूकेरिया जो कि ट्रू न्यूक्लियस वाले बैक्टीरिया का जो नुकसान पहुंचाता है. कुछ का होता है कुछ का नहीं होता. हर का अपन लाइव एंड एक्सट्रीम एनवायरनमेंट. ये शदीद माहौल में भी रह सकता है मतलब गर्म बहुत ज़्यादा गर्म माहौल में भी रह सकता है. The Arca membranes can withstand higher temperature and stronger acid concentration. और ताकतवर तेज़ाब के इर्तिकाज़ और ज़्यादा दर्जा हरारत में वो बरकरार रह सकता है. आर्कियल क्रिएचर इंक्लूड इसमें आता है मेथानोजेंस हेलोपेल्स एंड थर्मोएसिडोपेल्स. ये आर्किया में आता है. द डोमेन बैक्टीरिया बैक्टीरिया के डोमेन का ये खसूसियात होता है. द डोमेन बैक्टीरिया हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. बैक्टीरिया आर टू कैरियोटिक सेल. इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. दूसरा करेक्टर इसका द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकान. और इसका जो सेल वॉल है इसमें पेप्टाइडोग्लाइकान से बना होता है. न्यूक्लियर अमीनो एसिड और शुगर से बना होता है. दे कंटेन राइबोसोमल आरएनए दैट इज यूनिक टू बैक्टीरिया. और इसमें राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड इसमें होता है एक बैक्टीरिया में. बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू ट्रेडिशनल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक. और ये बैक्टीरिया जो है रवायती बैक्टीरिया के खिलाफ जो इस्तेमाल होते हैं वो एंटीबायोटिक का सेंसिटिव होता है. बट आर रेजिस्ट टू मोस्ट एंटीबायोटिक. लेकिन बाज़ एंटीबायोटिक का जो है वो रेजिस्ट करता है मतलब दैट इफेक्ट यूकेरिया जो कि यूकेरिया को इफेक्ट करता है. ओके जैसे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस मीथेन एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट इज कॉल्ड मीथेनोजेन. और माइक्रोस्कोपिक जानदार जो कि मीथेन पैदा करता है जो जैसे कि गोबर है एज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के अपने जो फल की अमल की से जो है मीथेन पैदा करता है कॉल्ड मीथेनोजेन. इसको मीथेनोजेन कहलाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन और कॉल्ड हेलोपेस. वो जो ज़्यादातर नमकीन जगह कंसंट्रेशन में रहता है इर्तिकाज़ में रहता है इसको हेलोपेस कहलाता है. The microorganisms that have high temperature and have issues जो कि ताकतवर तेज़ाब और ज़्यादा दर्जा हरारत में रह सकता है इसको थर्मो एसिडोपेज कहलाता है. The domains eukarya. The domain eukarya also spelled eukarya have the following characteristic. यूकेरिया का ये खसूसियात है. यूकेरिया है यूकेरियाटिक सेल. इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है. नॉट ऑल यूकेरिया हैव सेल विद अ सेल वॉल. इसके यूकेरिया का जो सेल है तमाम यूकेरिया में सेल वॉल नहीं होता. बाद में सेल वॉल होता है बाद में नहीं होता. देयर सेल वॉल कंटेन नो पेप्टाइडोग्लाइकान. इसके जो हमें दीवार है
اس میں امینو ایسڈ اور شوگر جو ہے اس سے نہیں بنا ہوتا ہے. یوکیریا contain ribosomal RNA that is unique to eukarya. یہ یوکیریا میں رائبوسومل RNA ہوتا ہے جو کہ یوکیریا کو منفرد بناتا ہے دوسرے بیکٹیریا سے. Eukarya are present are resist to traditional antibacterial antibiotics. یہ کوئی کئی روایتی بیماری یا بیکٹیریا کے خلاف جو اینٹی بایوٹک ہے اس کا مدافعت رکھتا ہے. but they are sensitive to most antibiotic. لیکن بعض کا جو ہے بعض اینٹی بایوٹک کا بہت حساس ہوتا ہے. بعض اینٹی بایوٹک سے وہ خراب ہو جاتا ہے. that affect eukaryotic cell جو کہ یوکیریاٹک خلیہ جو ہے وہ اثر انداز کرتا ہے. ڈومین یوکیری کا جو ڈومین ہے وہ آگے پھر 4 گروپ میں تقسیم ہو گیا ہے. ایک کو پروٹیسٹا کہلاتا ہے، ایک کو جس میں یوگلین آتا ہے وہ اس میں جانور کی خصوصیات ہوتا ہے، پودوں کی خصوصیات نہیں ہوتا. پروٹیسٹا پنجائی پپوندی جو کہ بریڈ مول ہوتا ہے، روٹ کے اوپر جو پپوندی بن جاتا ہے. پلانٹائی پودے، اینیمولیا اور جو جانور ہوتا ہے. The domain eukarya are divided into 4 kingdoms. یوکیریا جو ہے 4 گروپوں میں سلطنت میں تقسیم ہو گیا ہے. پروٹیسٹا اس میں آتا ہے پنجائی، پلانٹی اینڈ اینیمولیا. فرسٹ ہم پروٹیسٹا میں پڑھیں گے کہ پروٹیسٹا میں کون کون سے جاندار ہوتے ہیں. پروٹیسٹ انکلوڈ یوکیریاٹک آرگینزم. اس میں وہ جاندار شامل ہوتے ہیں جس کے صحیح نیوکلیس ہوتا ہے، ٹرو نیوکلیس ہوتا ہے. اس میں نیوکلیئر ممبرین اس کے مرکز سے موجود ہوتا ہے. یونیسیلولر اور کلونیل آرگنائزیشن، یہ ایک خلیہ بھی ہو سکتا ہے یا کالونی کے ذریعے جو رہتے ہیں، مطلب جیسے کہ اسپونج اس کی مثال ہے. دے آر موسٹلی ایکویٹک، یہ زیادہ تر پانی میں رہتا ہے. اٹ از ڈائیورس گروپ آف آرگینزم، اور یہ بہت وسیع گروپ ہے جاندار کا. اٹ انکلوڈ اینیمل لائک پروٹیسٹ کال پروٹوزوا. اس میں جانور بھی ہے اس پروٹیسٹ میں جیسے کہ پروٹوزوا، اس میں امیبا آتا ہے. پلانٹ، اور اس میں جو ہے پلانٹ بھی شامل ہے پروٹیسٹا میں، لائک پروٹیسٹ کا ایل جی، اس میں ایل جی بھی آتا ہے. یوگلینیا پنجائی لائک پروٹیسٹ سلائم موڈ، اور پنجائی جو ہے پروٹیسٹ کی طرح ہے جیسے کہ اس میں سلائم موڈ آتا ہے. اوکے، پنجائی کیا چیز ہے؟ پپوندی. پنجائی آر یوکیریاٹک آرگینزم، یہ اس میں صحیح مرکز والا نیوکلیس ہوتا ہے، صحیح ممبرین اس میں ہوتا ہے مرکزی میں جاندار میں. وچ ہیو کائٹن اینڈ دیئر سیل وال، اور یہ اس کا جو حلوی دیوار ہے وہ کائٹن سے بنا ہوا ہے. پنجائی اور سیپروفائٹک ڈیکمپوزر، اور یہ تحلیل کنندہ ہے، مطلب یہ جو ہے مردار ہور ہوتا ہے، مطلب یہ ڈیڈ آرگینزم کے اوپر پایا جاتا ہے جو کہ گندا چیز کھاتا ہے، اور یہ اس کو توڑ پھوڑ میں مدد دیتا ہے. پنجائی موسٹلی پنجائی اور ملٹی سیلولر، زیادہ تر پنجائی جو ہے یہ کثیر خلیہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ خلیے ہوتے ہیں. سم پنجائی اور یونیسیلولر، بعض پنجائی جو ہے پپوندی جو ہے یہ خلی ہوتا ہے، ایک خلیے سے بنا ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پنجائی اور بلیک بریڈ. پنجائی جو ہے کالے روٹی پہ جو پپوندی ہوتا ہے. ایسٹ ہمیر مشروم، اس کو ہم پشت میں خریڑے بھی کہلاتا ہے. مشروم
اس کی مثال ہے پنجائی کا. تیسرا پلانٹی. دا ممبر آف کنگڈم پلانٹی آر یوکیریاٹک. اس میں صحیح نیوکلیس ہوتا ہے. ملٹی سیلر ایک اسیر ہولی ہوتا ہے. اٹوٹرافک یہ اپنا خوراک خود تیار کرتا ہے، خود پروردہ ہوتا ہے. وتھ کلوروپلاسٹ کنٹیننگ کلوروفل. اس میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے جو اس میں کلوروفل موجود ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ فوٹوسنتھیسس کے ذریعے اپنا خوراک خود تیار کرتا ہے. The cell wall is made up of cellulose. اس کا جو خلی دیوار ہوتا ہے یہ سیلولوز سے بنا ہوتا ہے. اور اس کی مثال ہے موس یعنی کائی، مسٹرڈ، سرسو. اس میں کثیر خلی جانور کا یہ مثال ہے. اینیملیا ملٹی سیلولر ہیٹیروٹروفک. یہ کثیر خلوی اور دیگر پروردہ ہے، اپنا خوراک کو تیار نہیں کر سکتا. یوکیریاٹس ہوتا ہے، اس کی نیوکلیس صحیح ہوتا ہے. اس میں نیوکلیس سے نیوکلیئر ممبرین ارد گرد گھوما ہوتا ہے. اینیملز لیک سیل وال. اور اس میں سیل وال نہیں ہوتا پودے کی طرح. اینڈ کلوروفل بھی اس میں نہیں ہوتا. دے کین جنرلی موو فرام پلیس ٹو پلیس. یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک حرکت کر سکتا ہے. دس کنگڈم انکلوڈ انورٹیبریٹ. اس میں غیر فقاریہ جانور بھی شامل ہیں اس خاندان میں. انورٹیبریٹ جس میں اسپائنل کارڈ نہیں ہوتا، غیر فقاریہ ہوتا ہے، جیسے کہ انسیکٹ. اس میں اسپائنل کارڈ نہیں ہوتا. اسٹار فش وہ ستارہ مچھلی میں بھی نہیں ہوتا اسپائنل کارڈ. انورٹیبریٹ اس میں ورٹیبریٹ بھی شامل ہے، جیسے کہ فش میں ہوتا ہے. پراگز میں بھی ورٹیبریٹ ہے. اینڈ مین اور انسان میں بھی ہے، آدمی میں بھی ہے. The organisms that are capable of producing their own food are called autotrophs. وہ جاندار جو کہ اپنا خوراک کو تیار کر سکتا ہے اس کو آٹوٹرافک کہلاتے ہیں. پروگریسو موڈ آف نیوٹریشن یہ تحلیل کی طریقے سے اپنا خوراک غذائیت حاصل کرتا ہے. مثال کے طور پر گرین پلانٹ، مثال کے طور پر سبز پودے. آٹوٹرافک بیکٹیریا خود پروردہ بیکٹیریا اینڈ الجی دیز آر پروڈیوسر. اور اس کو ہم پروڈیوسر یعنی پیدا کنندہ کہلاتا ہے. Organism which eat other things as food are called heterotrophic. وہ جاندار جو کہ اپنا خوراک خود تیار نہیں کر سکتا، دوسری جاندار کو کھاتا ہے، اس کو ہیٹروٹروفکس کہلاتے ہیں، دیگر پروردہ. انجسٹڈ موڈ آف نیوٹریشن یہ جو ہے دوسرا جاندار کو انجسٹ کرتا ہے، غذائیت انجسٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر اینیملز اس میں جانور شامل ہے. اینیمل لائک پروٹسٹ میں بھی جیسے مثال کے طور پر دیز آر کنزیومر. اس کو صارف بھی کہلاتا ہے کہ یہ دوسروں کا انحصار کرتا ہے. The organism that depends on dead decaying matter. وہ جاندار جو کہ انحصار کرتا ہے ڈیڈ باڈی پہ اور گندے ڈیکے میٹر مرے ہوئے مادے پہ انحصار کرتا ہے، اور کال سے پروپائٹکس. اس کو ہم مردار خور بھی کہلاتے ہیں. observative mode of nutrition. فنجائی بیکٹیریا دیز آر ڈیکمپوزر. وہ فنجائی یہ مردار خور ہے اور بیکٹیریا یہ بھی مردار خور ہے. اس کو ڈیکمپوزر تحلیل کنندہ بھی کہلاتا ہے. ٹیکسانومک رینک آف کلاسیفیکیشن. نیمنگ اور کلاسیفیکیشن کی رینک میں درجے میں درجہ بندی کرنا. The group into which organisms are classified are known as taxonomy. وہ گروپ جو کہ جاندار کو درجہ بندی کیا جاتا ہے اس کو ٹیکسانومک کیٹیگری کہلاتا ہے. ٹیکسا اس کو سنگولر جو ہے ٹیکسا ہے جس کو نام کہلاتا ہے. The taxa form a ladder. ٹیکسا ایک سیڑھی بناتا ہے کال ٹیکسانومک ہیرارکی. اس کو ہم ٹیکسانومک ہیرارکی کہلاتے ہیں، شاخیں کہلاتی ہے. There are 8 main taxonomic rank. ادھر جو ہے 8 جو ہے ٹیکسانومک رینک ہے
یہ 1 2 3 4 5 6 7 یہ 8 یہ بعد میں آیا ہے. وہ جو ہے دیا 8 مین ٹیکسانومک رینک. کنگڈم اس میں کنگڈم سب سے بڑا گروپ ہے اور اس سے بھی ڈومین جو ہے اس سے بھی بہت بڑا ہے. تو ادھر سے ہم شروع کرتے ہیں. کنگڈم سلطنت پائلم ڈویژن اور پائلم ایک جیسے ہے. کلاس آرڈر اور فیملی خاندان. جنس اور اسپیشیز نو. In addition, domain is known usually a fundamental rank. یہ بنیادی رینک ہے اس کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے. The kingdom is the largest taxonomic rank. Kingdom is the largest taxon or rank. یہ بڑا رینک ہے. Each kingdom is further divided into smaller taxa. ہر ایک خاندان پہ نیچے چھوٹے چھوٹے ناموں میں تقسیم ہو گیا ہے جو کہ درجیل ہے. Phylum division for plant and fungi. A phylum is a group of related class. اس میں ایک جیسے classes جو ہوتے ہیں اس کو phylum کہلاتے ہیں. Class جس میں ایک جیسے آرڈر ہوتے ہیں اس کو پھر کلاس کہلاتے ہیں. اس میں آرڈر is group of related families. آرڈر میں ایک جیسے خاندان جو ہوتے ہیں اس کو آرڈر کہلاتے ہیں. Family is a group of related genera. ایک جیسے جینس جو جس گروپ میں رہتے ہیں اس کو فیملی کہلاتے ہیں. Genus is a group of related species. ایک جیسے نسل جو ہے نوع جو ہے گروپ میں رہتے ہیں اس کو جینس کہلاتا ہے. Species is a group of single organism. نوع جو ہے ایک جیسے جاندار جو ایک گروپ میں ہوتا ہے اس کو اسپیشیز کہلاتے ہیں. یہ ہے ٹیکسانومک رینک آف کلاسیفیکیشن جس طرح یہ بنا ہوا ہے. اوکے سمپل کلاسیفیکیشن آف ہیومن اینڈ پی. مطلب یہ جو جانور والے گروپ ہے اور یہ پودوں والا گروپ ہے. ٹھیک ہے اس کا ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کس طرح. ٹیکسا نیم ہم اس کا ہیومن کرتے ہیں. ہیومن عام نیم ہے. ٹیکسا نیم ہے پی مٹر کا پودا. ٹھیک ہے یہ عام نام ہے. کنگڈم اس کا یہ ہیومن اینیملیا میں آتا ہے. اینیمل جانور ہے نا. کنگڈم سلطنت کہ اس کا پلانٹی یا پودوں میں آتا ہے اس کا سلطنت. پائلم جو ہے کارڈیٹ ہے. اس کے کارڈیٹ ہوتا ہے پکارے جانور. اس کے جو ورٹیبریٹ ہوتے ہیں اس کے کمر میں اسپائنل کارڈ ہوتا ہے. ڈویژن اس کا جو پائلم ڈویژن ایک جیسے ہوتا ہے. میگنو لیوپائٹا کے پودے سے تعلق رکھتا ہے. کلاس جماعت یہ میمل یا جماعت سے تعلق رکھتا ہے جو کہ اپنے بچوں کو دودھ دیتا ہے. ممال یا جانور سے تعلق رکھتا ہے. کلاس اس کا جماعت جو ہے میگنیوسیڈا سے تعلق رکھتا ہے. آرڈر یہ پرائمیٹ سے اس کے بعد داد ہے. آرڈر جو ہے پرائمیٹ جیسے کہ منکی وغیرہ اس میں منکی بھی آتا ہے پرائمیٹس میں. آرڈرز اس کا پیبلس خاندان میں آتا ہے. آرڈر میں آتا ہے. فیملی اس کا خاندان ہومینیڈی میں آتا ہے. فیملی اس کا جو فیملی ہے پیبیسیا میں آتا ہے. جینس یہ ہومو ہے اور جینس اس کا قسم ہے. ٹھیک ہے اسپیشیز اس کا ہوموسیپین ہے. ہوموسیپین یہ سائنٹیفک نیم آف ہیومن ہے. بایولوجی میں انسان کا جو اصل نام ہے وہ ہوموسیپین ہے. ٹھیک ہے اور یہ جو مٹر ہے اس کا نام پیسم سیٹیوم ہے بایولوجیکل نام. اس طرح ہم نامنکلیچر بھی کہلاتے ہیں کہ نیمنگ سسٹم آف آرگینزم اس کو نامنکلیچر بھی کہتے ہیں. اسپیشیز نسل
Species a group of single organism individual capable of interbreeding or exchanging genes among themselves and produce fertile offspring. Species वो ग्रुप होता है जो एक जैसे जानदार होते हैं और ये आपस में अफजाइशी नस्ल कर सकता है और जीनस एक दूसरे को एक्सचेंज करता है और ये अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं ठीक है ये मील जो है ये मील जो है ये हारिस और डंकी के मेट से पैदा होता है तो ये फिर आगे नस्ल नहीं बढ़ा सकता The cross between a male donkey and a female horse produce mule जब मेल डंकी गद्दा और जो फीमेल हार्स यानी घोड़ी आपस में इंटरब्रीड करे अपना नस्ल बरकरार रखे तो क्या करते हैं ये बच्चे पैदा करते हैं म्यूल हचर और ये हचर जो है आगे फिर नस्ल पैदा नहीं कर सकता इट इज इनफर्टाइल ये फिर इनफर्टाइल होता है बिकॉज ऑफ द ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर बराबर नहीं होता ऑड होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ये आगे फिर नस्ल बर्करार नहीं कर सकता सो इट इज नॉट अ स्पीशीज फिर ये स्पीशीज में हम शामिल नहीं कर सकता स्पीशीज इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ये सबसे बुनियादी इकाई है दर्जाबंदी का एज वेल एज टेक्सोनोमिक रैंक जैसे कि टेक्सोनोमिक का दर्जा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दो नामों वाला सिस्टम बाइनोमियल दो नोमेन नोमेनक्लेचर नेमिंग Carlos Linnaeus introduced a naming system to give each organism a name consisting of two Latin names. कार्लस लीनियस उसने जानदारों को दो नाम उसका मुताबिक करवाया जो कि दो लातीनी लफ्ज से बने होते हैं द फर्स्ट नेम इज जीनस उसका पहला नेम जो आता है इसका जीनस जाहिर करेगा एंड सेकंड नेम जो आता है इसको खास तौर पर नोक जाहिर करेगा The genus name begins with the capital letter but the species name begins with small letter. जीनस का जो पहला शुरू होता है नाम का उसका जो है कैपिटल से शुरू होगा ठीक है जैसे कि होमोसेपियन में एच कैपिटल है सीपियन स्पीशीज है वो स्मॉल लेटर है तो इस तरह ये बात कर रहा है सेंस ईच नेम हैज टू पार्ट हर नाम का दो हिस्से होंगे सो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो फिर इसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं ठीक है मिसाल के तौर पर बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग जैसे कि बनिनोव इंसान का नाम जो है इस होमोसेपियन बनिनोव इंसान ये है एच कैपिटल है स्पीशीज का एस जो है स्मॉल लेटर है और जीनस नेम इज होमो उसका हमारा जो जिन्स का नेम है वो होमो है और हमारा नस्ल का जो नेम है सीपियन है जीनस में है मेन स्पीशीज जीनस कई नस्ल कई लोग रखते हैं ऑल कैट बिलोंग टू जीनस वो सारे दुनिया जो है वो जीनस के साथ ताल्लुक रखते हैं पेनिस इंक्लूडिंग लाइन और पेनिस जो है वो शेर में शुमार होते हैं एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मिसाल के तौर पर अहमियत जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत ये है वर्ड ऑर्गेनिज्म नीड टू गिव अ साइंटिफिक नेम इन लैटिन व्हाई इज ऑर्गेनिज्म नीड टू गिव अ साइंटिफिक नेम इन लैटिन क्यों ये जरूरी है कि साइंसी नाम लातीनी जुबान में देना है why cannot we just use common name for organism क्यों हम जो है आम नाम जानदार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता a common name will vary from country to country just because different country use different language आम नाम जो है ये कंट्री मुल्क से मुल्क तक मुख्तलिफ होता है और वो मुल्क की जो मुख्तलिफ जुबानें पढ़ती है
بولتی ہے. Hence, there was a need for a universal language such as Latin. یہ جو ہے عام زبان میں تاکہ ہر ملک میں یہ پڑھا جائے تو اس لیے ہم نے یونیورسل طور پر لیٹن لفظ میں رکھا. Even those who speak the same language sometimes use different common name caused by the same organism. اور جو کہ بولتے ہیں ایک جیسے زبان بعض دفعہ وہ بھی مختلف نام سے پکارا جاتا ہے ایک ہی جاندار. مثال کے طور پر برنجل از بیگن in Urdu, Batun is Punjabi and Waktun in Sindhi. برنجل بیگن in Urdu. برنجل انگلش میں وہ جو پتنجن ہوتا ہے وہ اس کو ہم برنجل بولتے ہیں اور کئی زبان اردو میں اس کو بینگن بولتے ہیں اور پنجابی میں باتون بولتے ہیں اور وٹون سندھی میں اس کو وٹون بولتے ہیں. اٹ از ناٹ کنفیوزنگ یہ بندہ کو کنفیوز نہیں کرتا. اٹس بایولوجیکل نیم از سولینم میلنگینا. اس کا بایولوجیکل نیم ہے سولینم میلنگینا. Out of Punjabi, Sindhi, potato or other local names of German, French, Spanish, Arabic, Russian, Chinese named of the following organism which will show the importance of biological name. Okay. جو کہ مختلف زبانوں میں جو ہے ایک ہی جاندار کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اس لیے ہم نے جو ہے لاطینی زبان کو اس کے لیے ایک اور سائنسی نام جو ہے اس کے لیے ایک ہی رکھا. پوٹیٹو کا جو سائنسی نام ہے اس کا جنس کا نام ہے سولینم ٹیوبرسم. یہ آلو کا سائنسی نام ہے. ٹھیک ہے. رائس چاول کا ہے اوریزا سٹیوا. چاول کا سائنسی نام ہے اوریزا سٹیوا. A scientific name has the advantage of standing for a single kind of animal. یہ ایک قسم کے جو ہے جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے سائنسی نام. تو پودوں کے لیے یا مخربی جاندار کے لیے ساری دنیا میں. Complication of classification. Complication of classification جو ہے viruses show characteristic of both living and non-living things. جو وائرس ہوتے ہیں وائرس وینوم سے نکلا ہوا ہے جو اس کو بولتے ہیں زہر. show characteristic of both living and non-living things. جو جاندار اور بے جان دونوں کی خصوصیات رکھتے ہیں. The living characteristics of viruses اور جانداروں کی جو زندہ خصوصیات ہیں اس کا یہ ہے they occur in different varieties. وہ مختلف